السلام علیکم۔ آج جو نیا ناول پیش کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے پشیمان، جن کے رائٹر ہیں ریاض عاقب کوہلر۔ ناول شروع کرنے سے پہلے ایک بار آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے، میرے ناولز پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ پشیمان۔ روپیہ، رتبہ اور شہرت کسی کے پاس بھی مستقل نہیں رہتے۔ ہر بلندی کے بعد پستی کی ذلت جھیلنا پڑتی ہے۔ اس لیے انسان کو اقتدار کے نشے، دولت کے غرور اور شہرت کی دیوی کی وجہ سے اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تم پاگل تو نہیں ہو اسوا؟ رباب نے اسے سختی سے جھڑکا۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ اور نہیں تو کیا، بیچارے نے ایسا کیا کر دیا کہ تم نے اس کی اتنی زیادہ توہین کر دی؟ لڑکیوں کو گھورنے والے بے شرم مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ پھر موصوف کا اسٹیٹس دیکھو، ایک کلرک کا بیٹا۔ اسوا اسلم شکور خان سے عشق فرمانے چلا ہے؟ رباب مزاحیہ لہجے میں بولی۔ وہ کیا کہتے ہیں، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ ایسی کی تیسی اس آتش کی، اسوا نے کہکا لگایا۔ اور اس کی آتش پر تو میں نے ایسا پانی پھینکا ہے چنگاری بھی باقی نہیں رہے گی۔ رباب بھی بے ساختہ ہنس پڑی۔ ویسے بڑی ظالم ہو یار، اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان ہے، پڑھائی کے لحاظ سے بھی کلاس کا نمایاں لڑکا ہے، کیا ہوا جو غریب ہے؟ اسوا نے آنکھیں نکالیں۔ اس کی طرفداری سے بہتر ہے خود اسے اپنا لو۔ تمہیں تو پتہ ہے نا یار، میری منگنی ہو چکی اور پھر اسوا شکور کی موجودگی میں کسی اور کی دال کہاں کرتی ہے؟ نفرت ہے مجھے مرد ذات سے، رباب نے پوچھا۔ تو کیا ساری زندگی کنواری بیٹھی رہوگی؟ اس میں حرجی کیا ہے؟ اسوا نے کندھے اچکائے۔ رباب نے فلسفیانہ لہجے میں کہا، حرج کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ فطرت سے مفر مشکل ہے۔ فطرت سے کون بھاگ رہے یار؟ اسوا ہنسی۔ میں تو مردوں سے دور ہونے کی بات کر رہی ہوں۔ تو شادی فطرت ہی تو ہوتی ہے نا محترمہ؟ دفع کرو اس موضوع کو، اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ رباب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں جی، امیر زادیوں کے موڈ کی تو کیا بات ہے؟ وہ اس کے طنز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ تم کون سا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو؟ ٹھیک کہا، مگر تمہاری طرح اکلوتی تو نہیں ہو نا۔ اچھا اپنے منگیتر کی سناؤ۔ کیا سناؤں یار، وہی پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے۔ کیوں اب کال نہیں کرتا؟ کرتا ہے مگر اس کے پاس گپ شپ کا وقت نہیں ہوتا، بس خیریت پوچھ کر ایک دو رسمی سے جملے کہنا اور پھر وقت کی کمی کا رونا، خدا حافظ کہہ دینا۔ اتنا کچھ کم ہے کیا؟ کم تو ہے نا، پہلے گھنٹہ بھر لمبی کالیں کیا کرتا تھا، اب 2-3 منٹ سے زیادہ اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ شاید ٹیلی فون کا بل محترم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارے لیے ہی کما رہے محترمہ؟ ہاں کہتی تو ٹھیک ہو، ویسے بھی جب مرد ہمارے لیے دن رات خوار ہوں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ مجھے تو کسی صورت بھی نہیں بھاتے، اسوا نے منہ بنایا۔ رباب نے پوچھا، اپنے پاپا بھی اچھے نہیں لگتے؟ شٹ اپ یار، ڈیڈی کیوں اچھے نہیں لگیں گے، میں عام مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ رباب اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہنسی۔ انہی عام مردوں میں جب کوئی خاص بنتا ہے تو پھر اس جیسا خاص کوئی نہیں رہتا۔ اس کی بات اسوا کو مزید تپا گئی تھی۔ تیری سوئی ابھی تک اسی کمینے پر اٹکی ہوئی ہے؟ نہیں جی، رباب نے پرزور انداز میں اس کی تردید کی۔ میں اپنے کامی کو یاد کر رہی تھی، اسوا نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، خبردار جو تم نے اس کی بات کی۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ محترمہ میں تو نہیں، البتہ تم بار بار اسی کا ذکر چھیڑ دیتی ہو۔ ذکر کیا کمینے کا اور وہ پہنچ گیا، اسوا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ رباب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عمار نے حسب عادت اپنے لیے ایسی جگہ پسند کی تھی جہاں سے اس کی نظریں براہ راست اسوا کے چہرے پر پڑ سکتی تھیں، اور بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں نے اپنا دل پسند مشغلہ مطلب اسوا کے چہرے کا طواف شروع کر دیا تھا۔ یہ ایسے باز نہیں آئے گا؟ اسوا نے دانت پیستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی مگر رباب نے جلدی سے اس کی کلائی تھام لی۔ پاگل مت بنو اسوا،
کیوں خود کو بدنام کرنے پر تلی اور پھر یوں کسی کو بھی یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا جا سکتا؟ وہ غصے سے بولی، میں کسی کے بیٹھنے پر نہیں، دیدے پھاڑ کر گھورنے پر معترض ہوں۔ دیکھو، تھوڑی دیر پہلے تم نے اسے گیلری میں جھڑکا، بلکہ اس کی اچھی خاصی بےعزتی کی، حالانکہ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، بس خاموش کھڑا محترمہ کا دیدار کر رہا تھا۔ اور میرے خیال میں یہ اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے۔ کسی کا گھورنا اگر اتنا ہی برا لگتا ہے تو نقاب اوڑھنا شروع کر دو، ثواب بھی ملے گا اور گندی نظروں سے چھٹکارا بھی۔ تم کچھ زیادہ ہی اس کی طرفداری کر رہی ہو، اسوا اپنی سہیلی پر ہی برس پڑی۔ نہیں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کسی کے گھورنے سے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تو کوئی گھورے کیوں؟ اسوا پیر پٹکتی ہوئی کینٹین سے باہر نکل گئی، جبکہ رباب افسوس سے سر ہلاتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ پیسوں کی ادائیگی کے بعد اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا، مگر اچانک کسی خیال کے تحت وہ عمار کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اسوا کے جانے کے بعد ابھی تک اس کی نظریں بیرونی دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جہاں سے گزر کر وہ باہر نکلی تھی۔ اس کے قریب جا کر رباب نے کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ وہ رباب کو اچھی طرح پہچانتا تھا، آخر کو وہ اسوا کی سہیلی تھی۔ کیا میں آپ کے 2 منٹ لے سکتی ہوں مسٹر عمار؟ کیوں نہیں مس، اس کا لہجہ حیرانی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے رباب شائستہ لہجے میں بولی، مسٹر عمار، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر میری کوئی بات بری لگے یا آپ اسے اپنی توہین وغیرہ سمجھیں تو پلیز مجھے معاف کر دینا، اور ان باتوں کو دل پر نہ لینا کہ میرا مقصد ہرگز آپ کی دل آزاری نہیں ہے۔ آپ مس اسوا کی سہیلی ہیں اور اس ناطے میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، اور بہنیں کبھی بھائیوں کا برا نہیں چاہتیں۔ شکریہ عمار بھائی، وہ ممنونیت سے بولی۔ میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسوا کے دل میں آپ کے لیے رتی بھر بھی محبت نہیں ہے، اور اس کی وجہ شکل و صورت یا کردار کی کوئی خامی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے چند خوش شکل لڑکوں میں آپ کا شمار کیا جا سکتا ہے، عادات و اطوار بھی ٹھیک ہیں، لیکن آپ معاشی لحاظ سے اسوا سے بہت نیچے ہو۔ وہ اسنم شکور خان کی اکلوتی بیٹی ہے جو خان گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے، جبکہ آپ ایک کلرک کے بیٹے ہیں، تو یہ جوڑ کس طرح ہو پائے گا؟ بالفرض اگر وہ آپ سے شادی پر راضی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے باپ کو کون راضی کرے گا؟ کیا اسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند گوارا ہوگا؟ اسی طرح اگر اسوا بغاوت کر کے آپ سے کورٹ میرج بھی کر لے تب بھی کیا آپ اسے وہ سہولیات، وہ عیش آرام مہیا کر سکتے ہیں جن کی وہ بچپن سے عادی ہے؟ جانتے ہو، اس کے صرف ہینڈ بیگ کی قیمت 50,000 ہے، اس کے پاؤں میں موجود سینڈلوں کی قیمت 20-25 ہزار سے زیادہ ہوگی۔ لباس سے لے کر میک اپ کے سامان تک وہ امپورٹڈ اور اتنا قیمتی سامان خریدتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بار کی شاپنگ سے سفید پوش طبقے کی 10-15 لڑکیوں کا جہیز آسانی سے تیار ہو سکتا ہے۔ وہ ہر ماہ شاپنگ کے لیے کینیڈا، برطانیہ، فرانس، ابوظہبی وغیرہ کا پھیرا لگاتی ہے۔ شاید تعلیم کی تکمیل بھی وہ آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ جیسی کسی یونیورسٹی میں کرتی، مگر اکلوتی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہے اور والدین سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ عمار پھیکی مسکراہٹ سے بولا، بہن، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یقیناً آپ میرے احساسات سے ناواقف ہیں۔ کسی کو چاہنا اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے والے کی نظر اپنی اوقات پر نہیں، خدا کی رحمت پر ہوتی ہے، اور اس بات میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ خواب ہوتا ہی وہی ہے جو امکان سے باہر ہو۔ باقی میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں مل سکتی، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ اس سے اظہار محبت کروں یا کوئی اور بےہودگی کا ثبوت دوں۔ البتہ اسے دیکھنا میری مجبوری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں اس پر گڑی رہتی ہیں۔ یقین مانو میں بے بس ہوں، کاش میں اس قابل ہوتا کہ اپنے خوابوں کو سچا کر سکتا۔ بھائی، آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ایسی غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھو، ناممکن حصول کی تمنا کرنا بے وقوفی ہی کہلائی جائے گی نا۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتی، بلکہ برا نہ مانو تو یہ کہوں کہ سخت نفرت کرتی ہے۔ اب بھی وہ مجھ سے اس لیے جھگڑ کے گئی ہے کہ میں نے اسے آپ کی توہین کرنے سے روکا۔ کیوں؟ رباب بہن، میں کیا کروں؟ اس کی نفرت میرے لیے دکھ کا باعث سے ہی، مگر یہ نفرت میری محبت کو کم نہیں کر سکتی نا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ رباب جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں تھا۔ آپ شاید خفا ہو گئی ہیں۔
نہیں، لیکن افسوس ضرور ہوا کہ آپ جان بوجھ کر اپنا وقار اور عزت خراب کرنے پر تلے ہیں۔ شکریہ رباب بہن، آپ کا خلوص بھرا رویہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور رباب ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے واپس مڑ گئی۔ عمار نے اسے مایوس کیا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اسے قائل کر لے گی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ مہلک مرض ناقابل علاج ہوتا ہے۔ میں نے آج عمار بھائی سے بات کی تھی۔ چھٹی کے بعد پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ اسما کو مخاطب ہوئی۔ میں سمجھی نہیں، کس سلسلے میں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اور وہ تمہارا بھائی کب سے ہو گیا؟ جب تم کینٹین سے بھاگ آئی تھی تو میں نے سوچا چلو اسے برا بھلا سمجھا دوں اور تم دونوں کے درمیان موجود طبقاتی فرق کی طرف اس کی توجہ مبذول کرا دوں۔ تو کیا؟ بس تعویلیں کرنے لگا۔ حالانکہ تم نے اسے بھائی بھی بنا دیا، پھر بھی وہ نہیں مانا۔ نہیں، بلکہ اس نے مجھے بہن بنایا ہے، اور اس کے تئیں تمہیں نہ دیکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اپنی اور تمہاری حیثیت سے خوب واقف ہے۔ بقول اس کے نہ تو اس نے کبھی مس اسما کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے اور نہ وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ البتہ کسی کو چاہنا چونکہ غیر ارادی فعل ہے، اس لیے وہ خود کو بے بس و بے قصور سمجھتا ہے۔ محترمہ، اگر اس نے کبھی مجھ سے محبت جتلانے کی کوشش کی تو دیکھ لینا اس کی زبان نہ کٹوا دی تو اسلم شکور خان کی بیٹی نہ کہنا۔ اچھا جانے دو یار، تم نے تو ہر وقت مرچیں چبائی ہوتی ہیں۔ محبت ہی کرتا ہے نا، یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ اسے دشمن سمجھ لیا جائے۔ روحا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یقین مانو، میں نے یہ بات پاپا جانی کو نہیں بتلائی، ورنہ اب تک اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ حالانکہ میں پاپا سے ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ ذرا میں بھی سنوں کہ تم انکل کو کیا بتاؤ گی۔ یہی کہ ایک لڑکا میری طرف دیکھتا ہے۔ کسی غیر عورت کو گھورنا چھوٹا جرم ہے کیا؟ اچھا، بالفرض تمہیں وہ بہت اچھا لگتا تو کیا تم اسے گھورتی؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ مجھے اچھا لگے گا؟ میں نے کہا فرض کرو۔ پتہ نہیں، اسما نے منہ بنایا۔ رباب نے اچانک غیر متعلق سا سوال پوچھا۔ اسما کو جانتی ہو؟ پروفیسر احتشام کی بیٹی؟ ہاں وہی۔ کیا ہوا اسے؟ اسما کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ اسے کیا ہوا، مگر کبھی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اس کا جائزہ لینا۔ یار سیدھی طرح منہ سے پھوٹ دو، کیا تمہارا بل آ جائے گا؟ رباب کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں اسما کی گاڑی کے قریب رک کر محو گفتگو تھیں۔ اس کا ڈرائیور اسے دور ہی سے آتے دیکھ کر کار کے عقبی دروازے کے ساتھ اٹینشن کھڑا ہو گیا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے وہ بھی کسی کو ایسے ہی گھورتی ہے جیسے کوئی تمہیں گھورتا ہے۔ کس کو؟ جو تمہیں گھورتا ہے اس کو۔ تم نے پہلے تو ذکر نہیں کیا۔ پتہ ہوتا تو ضرور ذکر کرتی۔ یہ تو آج آسما نے بتایا ہے۔ ہم دونوں پیریڈ ختم ہونے کے بعد پانی پینے الیکٹرک کولر کی طرف گئی تھی، وہیں اس نے پھوٹ دیا۔ احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے نا؟ اسما نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ بات حماقت کی نہیں، محبت کی ہے۔ اب اگر اسے عمار بھائی اچھا لگتا ہے تو کیا کرے، جبکہ یہ بات بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ عمار خود کسی دوسرے کی محبت میں مبتلا ہے۔ اسما نے بے پرواہی سے کہا۔ اچھا تو اس ضمن میں میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ بتا دو کہ عمار بھائی، جو لازماً اب تک اسما بی بی کے خیالات سے آگاہ ہو چکا ہوگا اور جسے بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ محترمہ اسما بی بی کا شیدہ ہے، تو کیا اس کے گھورنے پر اسے جھاڑ پلا دے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور کارروائی کرے؟ اسما نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارا عمار بھائی لڑکی تو نہیں ہے نا؟ رباب تلخی سے بولی۔ مس اسما اسلم شکور خان، اپنے لینے کو دینے کے بعد ایک ہی رکھو۔ ایک جانب ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا نعرہ لگائیں اور دوسری جانب ہم لڑکیاں ہیں۔ ہم کسی لڑکے کو گھوریں تو خیر ہے، اور اگر وہ ہمیں دیکھے تو کمینہ اور خبیث ہوا۔ واہ، تو اس میں شک کیا ہے، لڑکیاں ہی تو ہیں نا ہم۔ تو لڑکیوں کے لیے جو پردے کا حکم ہے پہلے اسے پورا کرو تاکہ کسی مرد کو کمینگی کا موقع نہ ملے، ورنہ اس کے ساتھ کمینے پن میں آپ برابر کی شریک ہوں گی۔ شٹ اپ یار، کہہ کر اسما اپنی قیمتی کار کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رباب پارکنگ ایریا کے دوسرے کونے میں موجود اپنی سوزوکی کار کی جانب بڑھ گئی تھی۔ محترم، تم میں ذرا سی بھی عقل بھی نہیں۔ وہ اسلم شکور خان کی بیٹی ہے، اسلم شکور خان کی، جو تم جیسوں کو ملازم بھی نہیں رکھے گا، کجا بیٹی پکڑا دے، وہ بھی ایسی کہ جسے دیکھ کر حوریں بھی شرما جائیں۔
مدثر نے اسے شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور کیوں نہ کرتا کہ اس کا گہرا دوست جو تھا۔ جواباً وہ خاموش ہی رہا۔ اسے خاموش پا کر مدثر نے بات جاری رکھی: غضب خدا کا، یونیورسٹی بھر میں کتنی لڑکیاں ہیں ایسی جو خوبصورت بھی ہیں اور خاندانی لحاظ سے تمہاری ہم پلہ بھی۔ ان تمام سے صرف نظر کر کے تم براہ راست میڈم اسوا اسلم شکور تک پہنچ گئے۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ اس مرتبہ بھی عمار خاموش رہا۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو بھی۔ کیا کہوں، میں جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر رہا۔ یہ جانے انجانے کے ڈفلی بجانے کے بجائے تم ہوش کے ناخن لو اور خود کو سنبھالو۔ سنبھالا ہی ہوا ہے نا، اور کسی کو دیکھنا جرم نہیں ہے کہ مجھے سزا ہو جائے گی۔ جانتے ہو اس کی وجہ سے تمہاری تعلیم کا کتنا حرج ہو رہا ہے۔ ایسے ہی چلتا رہا تو بڑی آسانی سے فیل ہو جاؤ گے۔ فیس پوری کرنے کے لیے تمہارے والد کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کبھی اس بات کا اندازہ کیا ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ ایسا بس تم ہی سوچتے ہو۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے محترم۔ مدثر جھنجھلا گیا۔ یار، کسی کو چاہنا پسند کرنا اسے دیکھنا، ان سب کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی پڑھائی ہی سے غافل ہو جاؤں گا۔ تم بے فکر ہو، انشاءاللہ کلاس میں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اللہ کرے۔ مدثر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے چہرے پر پھیرے اور عمار ہنس پڑا۔ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ خالی پیریڈ میں اسوا جیسے ہی کلاس روم سے نکلی، دروازے کے ساتھ منتظر کھڑی رباب آگے بڑھ کر اسے مخاطب ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اسوا نے کہا، مگر اس کے الفاظ اور لہجے میں واضح تضاد جھلک رہا تھا۔ آج تم کلاس روم میں بھی میرے ساتھ نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ رباب کے ہونٹوں پر شکوہ مچلا۔ دیکھو رباب، تم میری سب سے قریبی سہیلی ہو، ایک ایسی دوست جسے میں بہن سمجھتی ہوں۔ تم اگر ایک انجان شخص کی طرفداری کرتے ہوئے مجھے لعن و طعن کرو گی تو کیا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ میں نے کب کسی کی طرفداری کی ہے میری بھولی شہزادی؟ اگر تمہارا اشارہ کل کی گفتگو کی طرف ہے تو وہ عمار کی طرفداری ہرگز نہیں تھی۔ رباب، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ اس نے حقارت سے ہونٹ سکیڑے۔ کیا اس وجہ سے کہ میں غریب ہوں؟ انہیں اچانک اپنی پشت کی طرف سے عمار کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں حیران رہ گئی تھیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ جانے کب سے ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسوا نے ایک دم اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے زہر اگلا۔ نہیں، بلکہ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ وجہ؟ اس کے لہجے میں شامل کرب اسوا کے لیے حیران کن نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، محبت اور نفرت کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات صرف محبت کے بارے میں سنی تھی۔ ہاں، کچھ بے وقوف ایسا ہی سمجھتے ہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ رباب حیرانی سے اسوا کو دیکھ رہی تھی، جو عمار کے استفسار پر آگ بگولا ہونے کے بجائے اسے خاطر خواہ جواب دے رہی تھی۔ معلومات میں اضافے کے لیے شکریہ عرض کرتا ہوں، کہہ کر عمار آگے بڑھ گیا۔ بات سنو، اسوا نے اسے پکارا۔ جی؟ اس کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ گو تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں رباب کی خاطر تمہیں پہلی اور آخری بار متنبہ کر رہی ہوں، اگر اس یونیورسٹی سے نکلنا نہیں چاہتے تو اپنی حرکتوں پر قابو رکھو، اور یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رباب کا بازو تھام کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عمار وہیں کھڑا مسکراتی نظروں سے انہیں گھورتا رہا۔ چند قدم لے کر اسوا ایک بار پھر رکی اور پیچھے مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اور ہاں، اگر کسی دن محسوس کرو کہ تم معاشی لحاظ سے میرے ہم پلہ ہو گئے ہو، تب اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ لینے بھیج دینا۔ یقیناً پاپا کو اپنے برابر کے لوگوں کو ہاں کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی بہ ترکی بولا۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی سن لیں، میں شادی کروں گا تو آپ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ اسوا زہر خون لہجے میں مسکرائی۔ اور جب میری شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گی پھر بھی نہیں کروں گا، عمار مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کچھ لوگوں کو بھونڈے انداز اور بڑے بڑے دعووں سے اپنی محبت ظاہر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ اپنے گزشتہ دعووں کے خلاف کر کے شرمندہ ہونے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسوا رباب کو ساتھ دے کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ اسوا کی اس بات نے عمار کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب کر دی تھی، یوں جیسے کہ جنگل میں ناچتے مور کو اپنے پاؤں نظر آ گئے ہوں۔ شکریہ اسوا۔ آگے بڑھتے ہی رباب نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسوا مسکرائی۔ شکریہ کس بات کا؟
تم نے اتنا مان دیا، میری خاطر اتنے تحمل سے عمار کو جواب دیا اور اسے جتلا بھی دیا کہ یہ سب تم نے میری وجہ سے کیا ہے۔ ہاں، تمہاری وجہ سے ہی کیا ہے۔ یہ پہلی اور آخری کوشش تھی، اس کے بعد بھی اگر وہ کمینہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ دفع کرو یار، اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ میری جان، اہمیت تو اسے تم نے دلوائی ہے، ورنہ اسوا، اسلم، شکور خان اور ایسے تھرڈ کلاس لڑکوں کو گھاس ڈالے، ناممکن۔ چھوڑو اس موضوع کو، رباب نے دوبارہ اس موضوع سے پہلو تہی کرنا چاہی۔ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد مجھے گلہ نہ کرنا، تم سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اہم نہیں، سمجھی؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے رباب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسوا ناز سے بولی، ہونا بھی کسی کو نہیں چاہیے، تم اب تک کل کی گفتگو کو لیے بیٹھی ہو۔ صحیح کہا روحا، تمہارا ایک تھرڈ کلاس لڑکے کی طرفداری کرنا میں کہاں برداشت کر سکتی ہوں۔ میری جان، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہو۔ مجھے کیا ضرورت تھی کسی کی طرفداری کی؟ اگر حق بات کہنا کسی کی طرفداری ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ یعنی اب بھی وہ حق پر ہے؟ اسوا کا موڈ بگڑنے لگا۔ اچھا سوری نا یار، اب دفع کرو اس موضوع کو، یہ کہہ کر رباب بیرے کو چائے کا بتانے لگی۔ آج تو بہت خوشگوار نظر آ رہا ہے میرا بیٹا، سکینہ نے روٹیوں کا چھاپا اور سالن کی پلیٹ عمار کے سامنے رکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ کوئی خاص بات تو نہیں ہے امی جان؟ عمار کے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ معدوم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک کرے میرا لال ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رہے۔ سکینہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر سامنے بیٹھ گئی تھی۔ جب تک وہ کھانا کھاتا رہتا وہ اس کے سامنے بیٹھے اسے تکتی رہتی تھی۔ کھانا کھا کر وہ پاؤں پسار کر لیٹ گیا، جبکہ ماں برتن سمیٹ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی کہ اسے بیٹے کے لیے چائے بنانا تھی۔ جب تک وہ چائے تیار کرتی عمار کا والد دفتر سے واپس آ گیا تھا۔ وہ عمار کو چائے دے کر شوہر کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ بشیر صاحب بھی تازہ ہو کر بیٹے کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 2 کمرے، ان کمروں کے سامنے برآمدہ اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ باورچی خانہ برآمدے کے ایک کونے ہی میں تھا۔ بیرونی دروازے کے ساتھ ایک جانب بیت الخلا اور غسل خانہ، جبکہ دوسری جانب عمار کے والد نے ایک دکان ڈالی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی کریانہ کی دکان نماز اثر سے رات 8-9 بجے تک کھلی رہتی، البتہ اتوار کے دن وہ دکان صبح دم کھل جاتی۔ دکان کا کاروبار کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ان کے لیے بیٹھک کی ضرورت کو بھی پورا کرتی تھی۔ دکان اور باتھ روم کے درمیانی خلا کے اوپر بھی کھانے ڈال دی گئی تھی، ایسے کہ درمیانی خلا نے چھپر نما سایہ دار جگہ کا روپ دھار لیا تھا۔ گرمیوں کی دوپہر وہ خلا مرغیوں کی آمج کا بنا رہتا۔ گھر کا ذہن بہت مختصر سا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں وہاں بمشکل 3 چارپائیاں پہلو بہ پہلو بچھائی جا سکتی تھیں، وہ بھی اس طرح کے چارپائیوں پر سونے والوں کو نیچے اترنے کے لیے پاؤں یا سرہانے کی جانب استعمال کرنا پڑتی۔ مگر وہ چھوٹا سا 4 مرلے کا گھر بھی ان کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ سکینہ خاتون صابر و شاکر عورت تھی، اور پھر اس کا شوہر بشیر احمد بھی نہایت ملنسار، ہنسمکھ اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک بالکل کسی دوست کا سا تھا۔ دونوں آپس میں ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے۔ آرام ہو رہا ہے میاں؟ بشیر احمد دوسری چارپائی پر پھیل کر بیٹھتا ہوا مستفسر ہوا۔ جی ابو، آج بہت تھک گیا ہوں یار۔ سکینہ خاتون کو کھانا لاتے دیکھ کر وہ چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تو مان لو نا ابو جان، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ عمار کا لہجہ بے تکلفانہ ہونے کے باوجود ادب کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ واہ جی واہ، پرسوں جب تم نے یہی بات کہی تھی کہ آج بہت تھکا ہوا تب؟ عمار ہنسا۔ بوڑھے اور جوان کی تھکاوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے نا ابو جان؟ مجھے تھکاوٹ تھی کام کی زیادتی کی وجہ سے، اور آپ تھکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ بھی خوب گئی۔ سن رہی ہو سکینہ بیگم، لڑکا جوان ہو گیا، اس لیے اس کی باتوں میں شوخی کا عنصر کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اور اس کا ایک ہی علاج ہے۔ توبہ جی، عمار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب والد کے ساتھ گپ شپ کرنا بھی قابل گرفت ٹھہرا، اور خدا را امی جان، اب میری شادی کا ذکر لے کر نہ بیٹھ جانا۔ بس نکل گئی شوخی کے غبارے سے ہوا۔ بشیر معنی خیز ہنسی سے بولا، ویسے شادی کوئی اتنی بھی بھیانک چیز نہیں ہے یار۔
شادی سے کون کم وقت ڈرتا ہے ابو جان، میں تو بیوی سے ڈرتا ہوں۔ ساری عورتیں تمہاری ماں کی طرح ڈراؤنی تھوڑی ہوتی ہیں۔ میری ماں تو بہت پیاری ہے، عمار اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ماں کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتا ہوا بولا۔ شکر کریں آپ کی قسمت اچھی تھی جو امی جان جیسی شریک حیات ملی۔ لو نہیں سن لو، بشیر احمد ہنسا۔ وہ کیا کہتے ہیں، یک نہ شد دو شد۔ پہلے تمہاری ماں یہ راگ الاپتی رہتی تھی کہ میں اتنی سوکڑ ہوں، اتنی سوکڑ ہوں، اور اب بیٹے کی طرفداریاں شروع ہو گئیں۔ سکینہ خاتون مسکراتے ہوئے ان کی بحث سن رہی تھی۔ وہ شوہر اور بیٹے کی نوک جھونک میں عموماً خاموش فریق کا کردار ادا کرتی۔ ویسے ابو جان ایمان سے بتائیں، کیا امی جان جیسی دوسری آپ ڈھونڈ لیں گے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا جواب نفی میں ہوگا۔ بشیر احمد ایک لحظے کے لیے رکا اور پھر منہ بناتے ہوئے بولا، تو یقیناً تمہارا خیال درست ہے۔ اس کی بات پر عمار کے ساتھ سکینہ بھی ہنس پڑی تھی۔ ویسے میاں تم ہمیشہ اپنی شادی کی بات کو اسی طرح آئیں بائیں کر کے ٹال دیتے ہو، کہیں کوئی چکر تو نہیں چل رکھا؟ ابو جان آپ بھی نہ بس۔ کیا میں بھی نہ بس؟ خواتین کی موجودگی میں ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بشیر احمد نے زوردار کہکا لگایا اور سکینہ خاتون نے جھیم کر عمار کا کان پکڑتے ہوئے کہا، اچھا اب میں امی جان سے خاتون ہو گئی۔ امی جان آپ جتنی کوشش کر لیں یہ کان نہیں اکھڑ سکتا، پھر خود کو تھکانے کا فائدہ۔ بڑا بے شرم ہو گیا یہ لڑکا۔ سکینہ خاتون بشیر احمد کے سامنے دھرے کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ لو جی اب خوش ہو جائیں، ماں بیٹے میں جھگڑا کرا دیا نا۔ سکینہ خاتون برتن اٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ بشیر احمد بھی چارپائی سے اٹھتا ہوا بولا، میاں میرا خیال ہے ٹرخانے کی کوئی کلاس ہی اٹینڈ کرتے رہتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ عمار نے شادی کے مسئلے پر کبھی بھی سیدھے منہ گفتگو نہیں کرنا تھی، یوں بھی ابھی تک وہ پڑھ رہا تھا۔ پڑھائی کے بعد ہی اس نے کہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا تھا، اور پھر اس کے بعد بشیر احمد اصرار کرتا ہوا بھی بھلا لگتا۔ ابھی تک تو اس کا تعلیمی سلسلہ جاری تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سکینہ خاتون نے اس موضوع پر کبھی بھی اس کی طرفداری نہیں کی تھی۔ ماں باپ کے رخصت ہوتے ہی اسوا چھلانگ لگا کر اس کے خیالوں میں آ دھمکی تھی۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، ابو جان آپ کو کیا پتا میں آپ سے زیادہ بے چین ہوں، مگر جس کے لیے بے چین ہوں شاید وہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ اس کے کانوں میں اسوا کا نفرت انگیز لہجہ گونجا۔ میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں کیونکہ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ نفرت کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر یونیورسٹی سے نہیں نکلنا چاہتے ہو تو… وہ اس کی گفتگو کو یاد کرنے لگا۔ کچھ بھی تھا، آج وہ اسے مخاطب ہوئی تھی اور عمار کے لیے اتنی خوشی ہی کافی تھی۔ اسوا کے سمجھانے کے باوجود عمار نے اپنی روش ترک نہیں کی تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں اسوا موجود ہو وہاں نہ جائے، ورنہ دوسری صورت میں اسوا کو دیکھنا اس کی مجبوری بن جاتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ کلاس سے باہر تو وہ کوشش کر کے دائیں بائیں ہو جاتا، مگر کلاس روم میں مصیبت میں پڑا رہتا۔ اس دن بھی ایک اہم پیریڈ کے دوران اچانک پروفیسر ہاشم اسے مخاطب ہوا۔ مسٹر عمار، یقیناً آپ کی توجہ سبق کی طرف نہیں ہے۔ نہیں سر۔ اچانک پکارے جانے پر وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی وقت اسوا نے بھی تیز نظروں سے اسے گھورا۔ پروفیسر ہاشم کے پکارنے سے پہلے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا؟ پروفیسر نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ چلیں پھر میرے سوال کا جواب دے دیں۔ سوری سر، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا ہوں۔ بس یہ بتا دو کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ پروفیسر ہاشم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ 4، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ درست، بالکل بجا فرمایا۔ جو اسٹوڈنٹ پڑھائی کے بجائے اپنی توجہ کسی اور طرف مبذول کرے، اس کا فیل ہونا 2 اور 2 4 کی طرح واضح اور ثابت شدہ ہے۔ پلیز تشریف رکھیں اور آنکھ کان میری طرف متوجہ رکھیں۔ پروفیسر کی بات نے اسٹوڈنٹس کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اس کی اسوا میں دلچسپی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی تھی۔ عمار نادم ہو کر بیٹھ گیا، اور پھر جتنی دیر پروفیسر ہاشم کا پیریڈ جاری رہا اس نے اسوا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ پروفیسر ہاشم کے کلاس روم سے نکلنے کی دیر تھی کہ اسوا تیر کی طرح اس کی جانب بڑھی
اور پھر جب تک دوسرے طلبہ سمجھ پاتے کلاس روم چٹاخ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ تمہاری اتنی جرأت! اسوا پھنکاری۔ عمار کچھ کہنے کے بجائے بس اس کے چہرے پر پھیلی نفرت کو گھورتا رہا۔ اس عالم میں بھی وہ اسے اچھی ہی لگ رہی تھی۔ اسے خاموش پا کر اسوا کا ہاتھ دوبارہ اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ عمار کے چہرے تک پہنچ پاتا، اسما نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محترمہ، آپ ہوش میں ہیں؟ اسما کے لہجے میں شامل غصہ تمام کے لیے حیران کن تھا۔ تم کون ہوتی ہو میرا ہاتھ پکڑنے والی؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ اسما نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس اثنا میں باقی کلاس فیلوز بھی ان کے نزدیک جمع ہو گئے تھے۔ اور تم کون ہوتی ہو عمار پر ہاتھ اٹھانے والی؟ اسما ترکی بترکی بولی۔ رباب نے آگے بڑھ کر اسما کو تھام لیا۔ پلیز اسما، آرام سے، کیا ہو گیا تمہیں؟ مگر وہ رباب کو جواب دیے بغیر اسما کی طرف متوجہ رہی۔ اگر اتنی تکلیف ہوئی ہے تو اسے باندھ کر رکھو۔ یوں پرائی لڑکیوں کو گھورنا نہایت گندی اور غلیظ حرکت ہے۔ اس کی وجہ سے پروفیسر ہاشم نے جانے میرے بارے میں کیا تاثر لیا ہوگا۔ تم ہو نا نیک پروین، میں جانتی ہوں تم جیسی امیر زادیوں کے لچھن۔ اسما بہت زیادہ تپی ہوئی تھی۔ بتاؤ، تم نے مجھ میں کون سی غلط بات دیکھی ہے؟ اسوا جارحانہ انداز میں اسما کی طرف بڑھی۔ نہیں اسوا، رباب نے بے ساختہ اس کے بازو کو تھام لیا۔ تم آؤ قریب۔ اسما بھی پھپھر گئی تھی۔ پلیز اسما بہن، عمار نے اسما کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ انداز میں کہا۔ غلطی میری تھی، یہ جو کہتی ہے اسے کہنے دے۔ کیا گواروں کی طرح لڑ رہے ہو یار؟ زہیب جو کہ طلباء کی یونین کا صدر تھا اونچی آواز میں بولا۔ ماسٹر کرنے والے طلباء کی یہ حالت دیکھ کر مجھے تو رونا آ رہا ہے، اور مس اسوا پلیز۔ عمار نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ یوں بپھر جائیں۔ میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں مسٹر۔ اسوا زہیب کی طرف متوجہ ہو کر سخت لہجے میں بولی اور پھر اسما کی جانب قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مس لیلا، تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کلاس روم سے نکلتی چلی گئی۔ باقی طلباء بھی آہستہ آہستہ منتشر ہونے لگ گئے تھے۔ یوں بھی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ عمار سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ مدثر اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، چلو چائے پیتے ہیں۔ نہیں تم جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ جب کہا تھا کہ خود پر قابو رکھا کرو۔ مدثر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے تھا۔ اسما جو اب تک وہیں کھڑی تھی اسے مخاطب ہوئی۔ نواب زادی ہوگی تو اپنے گھر میں ہوگی۔ اسما بہن، وہ حق بجانب تھی کیونکہ میری وجہ سے اسے خفت اٹھانا پڑی۔ بہن کے لفظ پر اسما کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات نمودار ہوئے، مگر عمار اس کی جانب دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے معلوم پڑتا، یا شاید وہ جان بوجھ کے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اسما نے منہ بنایا۔ نہیں، بس آپ ہی کو دل پر اختیار نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی باہر کی جانب چل دی۔ اچھا اب اٹھو نا، کہ یہیں بیٹھے رہو گے؟ مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ سکتے ہو؟ عمار نے مدثر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ مدثر اس کی ذہنی حالت سے واقف تھا، اس لیے مزید بحث کیے بغیر اٹھ گیا۔ عمار نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی نگاہوں میں اسوا کا لال بھبو کا چہرہ لہرانے لگا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اسوا کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی نفرت ہوگی۔ کلاس روم سے نکل کر اسوا پارکنگ کی جانب چل پڑی تھی۔ رباب اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ پارکنگ میں جا کر وہ جو ہی رکی، رباب نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، اسوا بہت افسوس ہوا یار، یہ کوئی طریقہ ہے؟ شٹ اپ رباب، وہ سخت غصے میں تھی۔ ایک کمینے کی وجہ سے میری کتنی توہین ہوئی اور تم مجھے اخلاق سکھا رہی ہو؟ جاؤ بھاڑ میں، جو مرضی آئے کرو۔ یہ کہہ کر رباب پاؤں پٹکتی ہوئی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اسوا اپنے والد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی پاپا کی جان، اس کے والد نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ پاپا، ایک لڑکے نے میری بہت زیادہ توہین کی ہے۔ کیا؟ کون ہے وہ بدبخت؟ اسلم شکور خان کی آواز میں شامل غصہ اس بات کا مظہر تھا کہ اسے اپنی اکلوتی بیٹی کتنی عزیز ہے۔ عمار نام ہے، ایک کلرک کا بیٹا ہے۔ اس وقت کہاں ملے گا؟ وہ جلدی سے بولی۔ ابھی تک یونیورسٹی میں ہے۔ اوکے، تم وہیں رہو، اگر کہیں جاتا ہے تو مجھے مطلع کرنا۔ جی پاپا، کہہ کر وہ اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ 2-3 منٹ بعد اس کے والد کی کال آنے لگی۔ جی پاپا۔ اس نے اٹینڈنگ بٹن پریس کیا۔ گڑیا، میں نے متعلقہ تھانے دار کو فون کر دیا، وہ ابھی آ کر تمہیں ملے گا۔ اس بدبخت کی شناخت اسے کرا دینا اور پھر تماشا دیکھنا۔
اس نے کہا۔ میں منتظر ہوں پاپا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ اسے ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ یس، اس نے کال ریسیو کی۔ میڈم، میں انسپکٹر راہیل بات کر رہا ہوں، ہم یونیورسٹی کے گیٹ پر ہیں، آپ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں پارکنگ میں ہوں، کریم کلر کی ٹویوٹا میں بیٹھی ہوں۔ ٹھیک ہے میڈم، ہم آ گئے، انسپکٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ چند لمحوں بعد پولیس کی گاڑی پارکنگ میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی کار سے باہر نکلی۔ السلام علیکم میڈم۔ انسپکٹر کے لہجے سے عیاں تھا کہ وہ اسلم شکور خان کی حیثیت اور پہنچ سے اچھی طرح واقف ہے۔ انسپکٹر صاحب، وہ اب تک کلاس روم سے باہر نہیں نکلا، کیا آپ کلاس روم تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ اسما ان کے ساتھ ہولی۔ اس کے دماغ میں رہ رہ کر اسما کا غصے میں تمتماتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ عمار کو پھینٹی لگوا کر وہ اسما کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اسما کا عمار کی طرفداری کرنا بہت زیادہ برا لگا تھا۔ انسپکٹر کے ساتھ 4 سپاہی موجود تھے۔ وہ اسما کے معیت میں کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ چاروں سپاہیوں نے یوں ریفلیں تانی ہوئی تھیں گویا کسی دہشت گرد کا مقابلہ کرنے جا رہے ہوں۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئے۔ ان کی پاؤں کی آہٹ پا کر عمار نے آنکھیں کھول دیں۔ اسما کے ساتھ پولیس والوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہی ہے، انسپکٹر مستفسر ہوا اور اسما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پکڑ لو اسے، انسپکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے چیل کی طرح جھپٹ کر عمار کو دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ یہ کیا انسپکٹر صاحب؟ عمار ششدر رہ گیا تھا۔ یہ تو تمہیں تھانے چل کر پتہ چلے گا بچوں کہ شریف لڑکیوں کو کیسے چھیڑا جاتا ہے اور یونیورسٹی میں بدمعاشی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ہکلایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیوں، یہ میڈم صاحب جھوٹ کہہ رہی ہیں؟ انسپکٹر نے ہاتھ میں پکڑی اسٹک اس کے پیٹ میں چبوئی۔ عمار نے استفہامیہ نظروں سے اسما کو دیکھا، وہ اسی کی جانب متوجہ تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا، وہ نخوت بھرے لہجے میں بولی۔ مگر لاتوں کے بھوت باتوں سے مان جائے تو پھر انہیں بھوت کون کہے؟ عمار اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر سکتی تھی۔ لے جاؤ اسے، انسپکٹر درشت لہجے میں بولا اور سپاہی اسے لے کر دروازے کی جانب چل پڑے۔ وہ کلاس روم سے باہر نکلے۔ عمار کو یہ اطمینان تھا کہ اس کے کلاس فیلوز یونیورسٹی سے جا چکے تھے۔ اگر پولیس ان سب کے سامنے اسے پکڑتی تو یقیناً اس کی زیادہ سبکی ہوتی۔ وہ اسما کا تھپڑ کھا کر اتنا دل گرفتہ ہوا تھا کہ کلاس روم سے اٹھ ہی نہیں سکا تھا۔ اسے کیا پتا تھا اسما اس کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھتی ہے۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ پارکنگ میں جا کر سپاہیوں نے اسے دھکا دے کر جیپ میں بٹھا دیا۔ کلاس روم سے پارکنگ تک بھی وہ اسے کسی تھرڈ کلاس مجرم کی طرح کھینچتے ہوئے لائے تھے۔ یوں بھی غریب شرفا کی ہتک پاکستانی پولیس مثالی انداز میں کرتی ہے۔ مرے ہؤوں کو مارنا اور گرے ہؤوں کو زندہ درگور کرنا پولیس کی فطرت ثانیہ ہے۔ انسپکٹر صاحب، اسما نے پولیس والوں کو جانے پر تیار دیکھ کر آواز دی۔ جی میڈم۔ وہ مستعدی سے جیپ سے نیچے اترا۔ اسے لے کر میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جی بہتر، وہ سعادت مندی سے بولا۔ وہ تفاخر سے اپنی کار کی جانب بڑھی۔ ڈرائیور نے ادب سے دروازہ کھولا اور وہ عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی۔ پولیس کی جیپ ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسلم شکور خان کی وسیع و عریض کوٹھی کے سامنے پہنچے۔ چوکیدار نے اسما کو دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ پولیس کی گاڑی بھی اس کی کار کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ 2 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی وہ وسیع و عریض کوٹھی کسی محل سے کم نہیں تھی۔ داخلی گیٹ سے اندرونی عمارت تک سرخ بجری کی ایک چوڑی روش تھی جس کے دونوں جوانب میں درانٹا کی خوبصورت باڑ لگی تھی۔ دائیں بائیں آسٹریلین گھاس کے چوڑے مخملی قطعات ذوق بصارت کو دعوت نظارہ دے رہے تھے۔ کوٹھی کی دیواروں کے ساتھ بوتل پام، کھجور پام اور کنگھی پام کے درخت ایک ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ مخملی قطعات میں وقفے وقفے پر سروں کے درخت، مور پنکھ اور ایروکیریا کے بوٹے لگے ہوئے تھے۔ مور پنکھ کی تراش خراش بڑی مہارت سے کی گئی تھی۔ ہر درخت کے تنے کے ساتھ پھولوں کی گول کیاری بنی ہوئی تھی جو موسمی پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ گھاس کے قطعات کے 3 اطراف میں بھی پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ اندرونی عمارت ہلکے گلابی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔
اسوا کے اشارے پر ڈرائیور نے کار روکی اور پھر جلدی سے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ کروفر سے نیچے اتری۔ انسپکٹر بھی جیپ روک کر نیچے اترا۔ اسوا ڈرائیور کو کار گیراج میں لے جانے کا اشارہ کر کے انسپکٹر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے نیچے اتارو۔ چل بے۔ سپاہیوں نے اسے گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ عمار خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر ڈر، خوف یا گھبراہٹ کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب بلاؤ اپنی اسما بی بی کو کہ تمہیں چھڑا کے لے جائے، وہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولی۔ عمار نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ اس دن میں نے تمہیں متنبہ کیا تھا کہ جب تک میرے ہم پلہ نہیں ہو جاتے اس عشق وغیرہ سے باز آ جاؤ۔ نظر آ رہی ہے میری کوٹھی؟ ہو رہا ہے کچھ اندازہ کہ اسوا اسنم شکور خان کس بلا کا نام ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے ایک کلاس میں پڑھنے کی وجہ سے ہم دونوں برابر ہو گئے ہیں؟ احمق انسان، میرے لباس اور جوتوں کی قیمت سے تمہاری کلاس کے لوگوں کا سالانہ بجٹ تیار ہو سکتا ہے اور تم مجھے اپنی گھٹیا محبت سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ منع نہیں کیا تھا کہ اپنی حیثیت پہچانو؟ اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے اسما نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت سڑک پر پھرنے والے کتے کے آوارہ پلے سے زیادہ نہیں ہے، گھٹیا نسل کے نیچ انسان۔ تمہیں میرے نرمی سے سمجھانے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، کیوں؟ عمار خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کسی جذبے کی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ نیچے دیکھو۔ غصے سے بھپڑتے ہوئے اسما نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ عمار نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ آئندہ اگر مجھے فلمی محبت دکھانے کی کوشش کی تو آنکھیں نکال کر چیل کبوں کو ڈال دوں گی۔ بڑا آیا مجنوں کی اولاد۔ تھانے جا کر تمہارے سر سے محبت کا بھوت اچھی طرح اتر جاتا، مگر مجھے تمہاری ماں پر ترس آ رہا ہے، اور یاد رکھنا ہمیشہ یہ ترس نہیں آئے گا۔ بڑا آیا شادی کرنے والا۔ یہ کہہ کر وہ انسپکٹر کی جانب مڑی۔ انسپکٹر صاحب، اسے تھکے دے کر یہاں سے نکال باہر کرو، اور ہاں، خود کھانا کھا کر جانا۔ جی میڈم، کہہ کر انسپکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ عمار کو دھکے دیتے ہوئے گیٹ کی طرف لے چلے۔ یقیناً وہ اس کی زیادہ سے زیادہ توہین اسی لیے کر رہی تھی کہ وہ اس کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ گیٹ تک وہ سر جھکائے چلتا رہا۔ اس کے احساسات عجیب قسم کے ہو رہے تھے جن کی توجہ سے وہ قاصر تھا۔ اتنی توہین اور ہتک کے بعد انسان کچھ بہتر سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ مگر اس پر بہت سے اسرار منکشف ہو رہے تھے۔ دنیا میں عزت سے جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہر چیز سے بڑھ کر تھی، بلکہ پیار محبت بھی دولت کے مرہون منت ہی نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رباب، مدثر اور پھر آج اسوا کی گفتگو کا لب لباب ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی معاشی خلیج ہی تھی۔ وہ اسوا کی ضروریات کا کفیل نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس دولت نہیں تھی۔ اس کی شکل و صورت، کردار، قابلیت ساری کی ساری دولت کے سامنے ہیچ ہو گئی تھی۔ تھانے دار اسے غیر قانونی طور پر یونیورسٹی سے اٹھا کر تھانے کے بجائے اسنم شکور خان کی کوٹھی میں لے آیا تھا، کیونکہ اسوا دولت مند تھی اور وہ غریب تھا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اسے باہر نکالنے کے لیے چوکیدار نے ذیلی کھڑکی کھولی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسوا کمر پر ہاتھ رکھے وہیں کھڑی تھی۔ عمار کی آخری نظر پہ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ نظر چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ دل میں ایک جذبے نے سر ابھارا کہ اسے روک لینا چاہیے۔ توہین کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر پھر وہ بروقت فیصلہ نہیں کر پائی اور وہ باہر نکل گیا۔ اسے باہر نکال کر پولیس والے فخریہ انداز میں واپس لوٹے۔ انسپکٹر صاحب، تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی وجہ سے ایک شودے کو میں نے اچھی طرح نصیحت کر دی ہے۔ میڈم، ہم تو اسلم صاحب کے ادنیٰ سے خادم ہیں۔ یہ لفنگا تو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے بچ گیا، ورنہ آپ دیکھتی کہ یہ کس طرح زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ اچھا، یوں ہے کہ آپ کو اصل انعام تو پاپا ہی دیں گے، میری طرف سے یہ رکھ لو، کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھا لینا۔ اسما نے پرس میں موجود ساری رقم ان کی جانب بڑھا دی۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی میڈم صاحبہ، مگر آپ کی عنایت کو ٹھکرانا بھی بے ادبی ہوگی۔ انسپکٹر اس کے ہاتھوں سے رقم کو جھپٹتا ہوا بولا۔ اسوا کی نظر میں ادنیٰ سی رقم بھی اتنی خطیر تھی کہ انسپکٹر اور اس کے ساتھیوں کی باچیں کھل گئی تھیں۔ اوکے، اب آپ کو اجازت ہے۔ سپاہیوں کی حالت دیکھ کر وہ متکبرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے مڑ گئی۔
इंस्पेक्टर ने बाकायदा एड़ियां बजाकर उसे सलूट किया और जीप में बैठकर वापसी की राह ली। अभी तक असलम शकूर खान की बख्शिश बकाया थी। जब बेटी ने सिर्फ खाने के लिए इतनी खती रकम उन्हें अनायत की थी तो बाप का इनाम जाने कितना होता। इंस्पेक्टर दिल ही दिल में अपनी मुस्तादी को सराहने लगा कि असलम शकूर खान की तरफ से कॉल मौसूल होते ही उसने देर नहीं लगाई थी। अगर इस मुस्तादी से हमारी पुलिस असल मुजरिम की सरकुबी के लिए रवाना होती तो यकीनन पाकिस्तान में जुर्म का नाम निशान ना होता। घर दाखिल होने से पहले उसने अपना हुलिया ठीक कर लिया था। ज़ाहिरी तौर पर उसे कोई जख्म नहीं आया था, मगर उसके दिल के इतने टुकड़े हुए थे कि किरचियाँ संभाले नहीं संभल रही थीं। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, मोहब्बत हो चुकी पूरी, चलो अब जख्म गिनते हैं। उसकी माँ बावर्ची खाने में थी। जल्दी से कमरे में घुसकर उसने कमीज उतारी और तौलिया कंधे पर डालकर गौसल खाने की तरफ बढ़ गया। कमीज के सामने के सारे बटन टूट गए थे और वो माँ के सवालात का सामना करना नहीं चाहता था। बेटा, आज देर कर दी, खाना गर्म कर दूं? उसे गुसल खाने का रुख करते देखकर माँ जी ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। खाना खा के आया हूँ माँ, आप बस अच्छी सी चाय पिला दें, मैं ज़रा नहा लूँ। उसे ज़रा सी भी भूख नहीं थी। वो नहा कर बाहर निकला तो माँ उसे चाय के बर्तनों के साथ अपने कमरे में मिली और उसकी बदकिस्मती कि उसकी उतारी हुई कमीज माँ के हाथ में थी। बेटा, ये बटन कैसे टूटे, क्या किसी से झगड़ा हुआ है? उसके लहजे में हजारों अंदेशे पनहा थे। नहीं माँ, उसने जल्दी से बात बनाई, ये मुदस्सिर की मेहरबानी से टूटे हैं। भला वो कैसे? आज हम दोनों ने होटल में खाना खाया। खाने के बाद मैं बिल की अदायगी के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा और उसने मुझे रोकना चाहा कि खाने की दावत उसने दी थी और बिल भी वही देगा। बस खींचातानी में उसका हाथ मेरे गिरेबान पर पड़ गया और बटन गए। तुम दोनों का भी बचपना नहीं गया? वो शफकत से मुस्कुराई। माँ जी, अबू जान नजर नहीं आ रहे? मालूम है ना, वो इस वक्त आराम करते हैं। तुम्हारा पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि कहीं आवारा गर्दी करने निकल गया होगा। बेटे के करतूतों पर कभी पर्दा न डालना, उसने मुंह बनाकर कहा। उसकी माँ हंस पड़ी थी। चाय पीकर वो बिस्तर पर लेट गया जबकि उसकी माँ बर्तन उठाकर बाहर निकल गई। आंखें बंद करते ही उसकी सोचों में असफा धमकी थी। उसकी मुतरन्नम आवाज में आज दुख देने वाली हकारत और नफरत उबल रही थी। वो उसकी गुफ्तगू पर गौर करने लगा। सड़क पर आवारा घूमने वाले कुत्ते का पल्ला, हाँ, बगैर दौलत के मेरी ये हैसियत है। कोई बात नहीं मिस असलम शकूर खान, जितने भी मुझ पे कर्ज हैं सब सूद के समेत वापस करूंगा। मैं तुम्हें तेरी हकारतें, मैं तुम्हें दौलतमंद होकर दिखाऊंगा, इतना कि तुम्हारे साथ दस्त दराजी करने पर भी पुलिस मुझ पर हाथ नहीं डाल सके। चाहे तुम उस वक्त जिसकी भी बीवी हुई, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। याद रखना असवा, तुमने बहुत बुरा किया। तुमने मेरा ही नहीं, मेरी मोहब्बत का भी अपमान किया है। धन की कसरत ने तुमसे लतीफ़ जज्बात का एहसास ही छीन लिया। एक गरीब की मोहब्बत इतनी अर्जा होगी कि उसे कुत्ते से तशबीह दे डाली। वो सोचता रहा, खुद से अहद करता रहा और दौलतमंद होने के मंसूबे बनाता रहा। खफाओ? अस्मा ने रुबाब के सामने नशीद संभालते हुए पूछा। रुबाब खामोश रही थी। अब ऐसे भी क्या बेमुरवती यार? अस्मा दोबारा उसको मुखातिब हुई। कल तुमने अच्छा नहीं किया, रुबाब संजीदा लहजे में गोया हुई। उसकी गलती इतनी नहीं थी कि जितनी तुमने उसकी तौहीन की। वो ढिठाई से बोली। ऐसा क्या कर दिया मैंने बई? पूरी क्लास के सामने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देना कहाँ की शराफत है? ऐसे लोग शराफत की जुबान समझते कब हैं? अस्मा ने मुंह बनाया। बहरहाल इस बारे में तुमसे इत्तफाक नहीं करूंगी। करना पड़ेगा जी। आज देखना, अगर तुम्हारे अमार भाई ने मेरी तरफ देख लिया तो जो जुर्माना कहोगी अदा करूंगी। मालूम है आज क्लासरूम में उसने आंख उठाकर भी मेरी जानिब नहीं देखा। गैरत का तकाजा तो यही है कि उसे तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो जिस मर्ज में मुब्तला है मुश्किल है कि अपनी इस हरकत से बाज आ सके। क्लासरूम में तो शायद वो खुद पर काबू पा ले, मगर कैफेटेरिया में उसकी नज़रों की आवारगी को रोकना शायद मुमकिन ना हो। तो फिर लग गई शर्त? अस्मा ने चैलेंज करते हुए पूछा। लग गई, रुबाब ने भी रजामंदी जाहिर कर दी। जीतने वाला कोई भी एक बात मनवा सकता है। अस्मा ने शर्त पेश की। मंजूर है, मगर याद रखना, हारने की सूरत में मैं तुम्हें मुकरने नहीं दूंगी। ये तो पता चलेगा ना हारता कौन है।
اسوا کے لہجے میں اعتماد جھلک رہا تھا اور پھر ان کی اسی گفتگو کے دوران عمار مدثر کے ہمراہ کینٹین کے ہال میں داخل ہوا۔ لیں جی تیار ہو جاؤ، عاشق نامراد پہنچ گیا، اسوا طنزیہ لہجے میں بولی۔ اندر داخل ہوتے وقت دروازے کے قریب کھڑے ہو کر دونوں دوستوں نے کینٹین کے ہال میں ایک طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ ہال میں 2 ٹیبل ہی خالی پڑے تھے۔ ایک اسوا اور رباب کی ٹیبل کے بالکل متصل تھا، جبکہ دوسرا ان کی ٹیبل سے 2 ٹیبل چھوڑ کر پڑا تھا۔ ہر ٹیبل کے گرد 4 کرسیاں پڑی تھیں۔ ان میں سے 2 کرسیاں ایسی تھیں کہ ان پر بیٹھ کر براہ راست اسوا کا دیدار کیا جا سکتا تھا، اور رباب کو یقین تھا کہ عمار نے انہی 2 کرسیوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اسوا کی سوچیں اس سے برعکس تھیں۔ اس کی آنکھوں میں رہ رہ کر عمار کی آخری نگاہ لہرانے لگتی، جانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ عمار کی آخری نگاہ تھی۔ دونوں دوست جیسے ہی ٹیبل کے نزدیک پہنچے وہ کن-اکھیوں سے ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اچانک اسوا کے دل میں شدت سے ہار جانے کی تمنا بیدار ہوئی۔ وہ خود حیران ہو گئی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ توجہ سے قاصر تھی، مگر اس کے چاہنے کے برعکس عمار ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ رباب کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ اسوا کو یوں لگا جیسے کوئی چیز چھناکے سے اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو۔ اسوا تم جیت گئی یار، رباب مایوسی سے بولی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمار اتنی آسانی سے اپنے وظیفے سے باز آ جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا، اسوا پھیکے لہجے میں بولی۔ جیتنے کے باوجود مایوسی کی ہلکی سی لہر نے اس کے دل کو لپیٹ لیا تھا۔ رباب نے کہا، اچھا جناب، اب اپنی خواہش بتا دو تاکہ ماں بدولت اسے پورا کر سکے۔ ایسا ہے کہ اسوا یہ کہہ کر چند لمحے سوچ میں ڈوبی رہی اور پھر بولی، آج بل کی ادائیگی تم کرو گی۔ بس، رباب کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ اسوا نے کہا، تمہیں ہرا دیا یہ خوشی ہی کافی ہے۔ یہ الگ بات کہ اس کے لہجے سے بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ رباب ہنسی، اگر میں جیتی ہوتی تو ایسی شرط منواتی کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جاتی۔ اچھا میں بھی سنوں؟ سچ بتاؤں تو میں نے تمہیں یہ کہنا تھا کہ عمار کے حال پر رحم کرو، اگر زیادہ نہیں تو اسے خود کو دیکھنے سے تو منع نہ کرو۔ کیا تم یہ شرط مان جاتی؟ کیا پتا، ویسے شرط تو شرط ہوتی ہے، اسوا مبہم لہجے میں بولی۔ اچھا چھوڑو یار، اس کی اپنی قسمت، کہتے ہیں کہ ثابت قدمی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور عمار ثابت قدم نہیں رہ پایا۔ اسوا نے اس کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے مشورہ دیا، چلنا چاہیے، میں تھوڑی دیر بیٹھوں گی۔ اور رباب کے جواب پر اسوا سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ نہ جانے کیوں عمار کے اس طرح بیٹھنے پر اسے توہین کے شدید احساس نے گھیر لیا تھا۔ ہال سے نکلنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر ایسا راستہ اختیار کیا کہ عمار کی نگاہ فوراً اس پر پڑ سکے۔ دروازے کے قریب جا کر اس نے اچانک مڑ کر دیکھا۔ اسے امید تھی کہ عمار اسے گھور رہا ہوگا، مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے اسے اسما نظر آئی۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ اپنا غصہ ہلکا کرنے کے لیے وہ اسما کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ پر اسما نے کتاب سے نظریں اوپر اٹھائیں، اور اس کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیل گئے تھے۔ وہ ان تاثرات کو خاطر میں لائے بغیر شوخ لہجے میں گویا ہوئی، ہیلو اسما، عمار صاحب کیسی ہو؟ اس کی بات پر بجائے غصے میں پھٹ پڑنے کے اسما کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہارے منہ میں گھی شکر جی، کاش ایسا ہو جائے۔ جواب سن کر وہ سرتاپا سلگ اٹھی۔ اسے غصہ دلانے کے لیے وہ غیر مہذبانہ لہجے میں بولی، اپنے یار کا حال بھی پوچھ لینا تھا کہ کل اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مس اسوا، یہ جو تم مجھے بار بار عمار کے حوالے سے مخاطب کر رہی ہو نا، باخدا بہت اچھی لگ رہی ہو، اللہ پاک تمہاری زبان مبارک کرے۔ کل تم نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس کی جزا میں مسٹر عمار کو جو مار پڑی، اس نے جناب کے اندر پائے جانے والے عشق و محبت کے سارے جراثیم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تم نے بہت برا کیا، لیکن اس کا اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ اس کے مقابل تمہاری ساری برائی ہیچ ہے۔ ایک بار پھر شکریہ مس اسوا۔ میں سوچ سوچ کر تھک گئی تھی کہ کس طرح عمار کے دل سے تمہاری محبت ختم کروں، مگر نہ تو کوئی تجویز سوچ رہی تھی اور نہ اسے میری محبت کی قدر آ رہی تھی۔ اگر تمہاری بات درست ہے تو امید ہے اب وہ میری طرف لوٹ آئے گا۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ یوں بھی تم دونوں کا ملاپ ناممکن تھا۔ وہ ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور تم ٹھہری نواب زادی۔
اسما کے لہجے میں طنز سے زیادہ حقائق کے اظہار کی جھلک تھی، مگر اس کے باوجود اس کی باتیں اسما کو بہت بری لگی تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سچ مچ اسما کو خوشخبری سنانے آئی تھی کہ محترمہ اب عمار تمہارا ہوا۔ اور دیکھا جاتا تو عمار کو پھینٹی لگوانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اسما کی جان چھوڑ دے، اور اسما کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد لامحالہ وہ اسما کی جانب متوجہ ہو جاتا کہ اسما کا شمار بھی خوبصورت اور پرکشش لڑکیوں میں ہوتا تھا، اور پھر وہ اسے چاہتی بھی تھی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، تو میرے نوابزادی ہونے میں شک کی کیا ہے؟ شک کس کمبخت کو ہے، بس درخواست ہے کہ اب بھی اگر عمار نہ سدھرا تو تم نے ایک بار پھر اسے ہلکی سی پھینٹی لگوا دینی ہے۔ تمہارا تعاون ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے رخصت ہوگی۔ اسما بھی لبوں پر مسکراہٹ سجائے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اللہ پاک تمہاری زبان مبارک کرے، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ وہ اپنی خوابگاہ میں تھی، بڑے حجم کے گول بیڈ پر لیٹے ہوئے اس کے دماغ میں اسما کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ اسے غصہ دلانے گئی تھی، مگر اسما بجائے غضبناک ہونے کے اس کی ممنون و احسان مند ہو رہی تھی۔ یوں بھی تم دونوں کا ملاپ ناممکن تھا۔ وہ ایک سفید پوش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور تم ٹھہری نوابزادی۔ تمہارا تعاون ہمیشہ یاد رہے گا۔ بے شرم، تعاون یاد رہے گا! وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ تھرڈ کلاس خاندان کی نیچ لڑکی، تمہیں عمار کیوں گھاس ڈالے گا؟ مگر میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں؟ عمار اسے گھاس ڈالے یا نہ ڈالے، میری بلا سے جائیں بھاڑ میں دونوں۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کلاس روم میں عمار نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود کئی بار بہانے سے اور کبھی کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے چکی تھی، مگر عمار نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ چلو شکر ہے جان چھوٹی، خواہ کی بدنامی کس کو اچھی لگتی ہے؟ اس نے مطمئن انداز میں سوچا، مگر یہ سوچ دبل تسلی ثابت ہوئی۔ پہلے وہ اس کے گھورنے پر سیخ پا رہتی، اور اب جب وہ اس سے حرکت سے باز آ گیا تھا تو اسے عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی، یہ شاید اپنی اہمیت کے کم ہونے کا احساس ہے، یا کسی کی نظروں سے گرنے کی توہین کا احساس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہر وقت اس کی ادنا سی نظر کا متمنی رہنے والے کا یوں بے رخی برتنا مجھے ہضم نہ ہو رہا ہو۔ وہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی کہ یہ عمار کی محبت یا چاہت کے حصول کی تڑپ ہے۔ اگلے دن ایک اور حیرانی اس کی منتظر تھی۔ پہلے عمار کلاس میں ایسی جگہ بیٹھا کرتا تھا جہاں وہ اسما کو آسانی سے گھور سکے، مگر اب اس نے اپنی جگہ پہلی رو میں بیٹھنے والے ایک لڑکے سے بدل لی تھی۔ اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ وہ اسما کو دیکھنے کے لیے اسے باقاعدہ مڑنا پڑتا۔ ہاں، جیسے میں اس کے لیے مری جا رہی ہوں نا، اسما نے طنزیہ انداز میں ساتھ بیٹھی رباب کو کہا۔ دوسرے پیریڈ کی ابتدا میں عمار نے جگہ بدلی تھی۔ کیا مطلب، تمہارا دماغ جگہ پر ہے نا؟ رباب نے دبے لہجے میں پوچھا، کیونکہ پروفیسر فرقان کلاس روم میں داخل ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ اسے یہ بات کرنے والی تم خود ہو، بلکہ اس کے لیے تم نے پولیس سے اس کی چترول بھی کروائی، اور اب کیا فرما رہی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھی۔ میرا مطلب تھا کہ اس کا انداز ایسا ہے جیسے میں اس کے لیے مری جا رہی ہوں۔ اچھا، اب خاموشی سے لیکچر سنو۔ رباب پروفیسر فرقان کی توجہ سے سننے لگی۔ خالی پیریڈ کے دوران کیفیٹیریا میں چائے پیتے ہوئے رباب اسے جھڑک رہی تھی۔ یار، اس غریب کی جان بخش دو، اب تو اس نے تمہیں گھورنا بھی بند کر دیا ہے، پھر تانا زنی کا مقصد؟ تانا زنی کب کی ہے؟ میں نے تو یوں ہی بات کی تھی۔ اسما نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اسما، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ جب پولیس والے ایک بے گناہ کی پٹائی کر رہے تھے تو تمہیں ترس نہیں آیا تھا؟ بے گناہ کیوں؟ اس نے ایک لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی تھی اور بے گناہ ہو گیا۔ یہ سوچو کہ اگر میری جگہ کوئی غریب لڑکی ہوتی تو یہ اسے کتنا تنگ کرتا۔ محترمہ، یہ امکانی گھوڑے دوڑانے کے بجائے یہ فرماؤ کہ جب بھری کلاس میں تم نے اس کے منہ پر تھپڑ تک جڑ دیا تھا، پھر پولیس کو بلوا کر اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سزا تو بہرحال وہ کاٹ چکا تھا۔ یہ سزا تو میں نے اسے اسما کی بدتمیزی کی وجہ سے دی تھی۔ یاد ہے اسما نے میری کلائی پکڑ کر مجھے چیلنج دیا تھا کہ اب میں اسے ہاتھ لگا کر دیکھوں، بس میں نے اسے وہ سب کر دکھایا۔ محترمہ، جانتی ہو پوری کلاس کو یہ بات معلوم ہوگی اور تمام تمہاری گھٹیا فعل و نیچ حرکت سے برگشتہ ہیں۔ گھٹیا کیوں؟ ایک چچوری لڑکی کی جرأت کہ وہ اسما اسلم شکور خان کے منہ لگے۔ میں نے اسے اپنی طاقت دکھانی تھی اور بس۔
میں تمہاری دوست ہوں، لیکن یقین کرو تمہاری یہ حرکت بذات خود مجھے اتنی بری لگی کہ بیان سے باہر ہے۔ عمار کے اندر مجھے سوائے خوبیوں کے کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر غربت خامی ہے تب بھی صرف ایک خامی کی بنا پر اس کی اتنی ہتک اور توہین، یہ کہاں کا انصاف ہے یار۔ واہ، بڑی خوبیاں نظر آ رہی ہیں، کہیں کامران بھائی کو ہری جھنڈی دکھانے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ شٹ اپ، رباب نے اسے جھڑکا۔ اسما ہنسی۔ سچ کہہ رہی ہوں، اتنی خوبیوں کا مالک دوبارہ نہیں ملے گا، اور پھر تمہاری دولت اس کے اندر موجود واحد خامی کو بھی ختم کر دے گی۔ مجھے تو وہ بہن سمجھتا ہے، اور پھر شیدا بھی تم پر ہے۔ تم خود کیوں نہیں اسے خوش آمدید کہتی؟ اسما نے منہ بنایا۔ میں مرنا پسند کروں گی۔ میرا خیال ہے بہت ہو گیا، اب اس موضوع کی جان چھوڑ دینے چاہیے، رباب نے اکتا کر کہا۔ مجبوراً اسما کو بھی اس بات میں سر ہلانا پڑا۔